مایا نے خاموش گھر میں تنہا بیٹھے ہوئے ان باتوں کے بارے میں سوچا جو ازینہ اور جمیل نے اس کے خاندان کا حصہ ہونے کے بارے میں کہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آہ بھری۔ ان کی طرف سے ملنے والی محبت پر شکر گزار محسوس کر رہی تھی۔ ان وجوہات میں سے ایک جس کی وجہ سے وہ ابتدائی طور پر ازینہ سے یہ بات چھپانا چاہتی تھی کہ اگر ازینہ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور کچھ وقت کے لیے ازینہ کی دیکھ بھال نہیں کر پائے گی تو وہ اسے نوکری سے نکال سکتی ہے۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی کہ کیسے مکمل طور پر اجنبی اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ اس کا ستیلا باپ جس نے عملی طور پر اس کی پرورش کی تھی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا جیسے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس کا فون بج اٹھا تو سوچا کہ اسے کون کال کر سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک نامعلوم رابطہ ہے مگرچہ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن اس نے فون اٹھا لیا۔ اس نے احتیاط سے پوچھا، ہیلو؟ ہیلو مایا، میں لیام ہوں، ڈاکٹر لیام، اس نے کہا اور اس کی آواز سن کر وہ مسکرا دی۔ آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں بتا سکتی تھی کہ یہ آپ ہیں، اس نے کہا اور لیام ایک لمحے کے لیے رکا۔ واقعی؟ اس نے مزاح میں پوچھا تھا کیونکہ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی آواز کو پہچان لے گی۔ انہوں نے شاید ہی کبھی بات کی ہو اور زیادہ سے زیادہ جو اس سے بات کی تھی وہ ہسپتال میں اس کی آخری بار تھی۔ اس کے علاوہ وہ صرف تھوڑا بہت حال احوال پوچھتے تھے اور بس۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میرا نمبر میری فائل سے لیا ہوگا اور اگر آپ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کال کی ہے کہ کیا میں نے ازینہ کو آپ کے بارے میں بتایا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نہیں بتایا۔ اور لیام نے اس نے کہا میں نے اس لیے کال نہیں کی۔ مایا کے بولنے سے پہلے لیام نے بات جاری رکھی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آپ کیسی ہیں۔ مایا ایک لمحے کے لیے رکی، سوچ رہی تھی کہ کیا یہ اس کے مریضوں کے لیے ایک معمول کی کال تھی یا اگر وہ اس سے اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ ازینہ کی نینی تھی۔ جب اس نے کچھ نہیں کہا تو لیام نے پوچھا، کیا آپ فون پر ہیں؟ ہاں، میں یہ سوچ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا آپ کو کوئی طبی جواب چاہیے یا ایک معمول کا جواب، اس نے کہا اور لیام ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کا طبی یا معمول کے جواب سے کیا مطلب ہے۔ جب آپ میرے دفتر سے گئیں تو آپ کافی پریشان تھیں اور میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا آپ اب بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ لیام نے کہا کیونکہ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ارادہ زینہ کو بتانے کا نہیں تھا اور اس نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی طرح اس کے بھی دوست نہیں تھے، تو اس نے سوچا کہ اسے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مایا مسکرائی، میرا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے پر راضی ہونے کے بعد میں اس طرح چلی گئی تھی، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ لیام نے اسے یقین دلایا، آپ کو مجھ سے کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رد عمل کافی معمول کے مطابق تھا۔ مایا نے آہستہ سے کہا، سمجھنے کے لیے شکریہ۔ ان کے درمیان خاموشی تھوڑی طویل ہو گئی، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس سے کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ ان کی گفتگو کچھ غیر معمولی تھی۔ اس نے پوچھا، تو کام کیسا ہے اور آپ لارڈس میں کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اور کیا کہے۔ کام ٹھیک ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ میں لارڈس میں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میں اس وقت کام پر نہیں ہوں، میں گھر پر بور ہو رہا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کہاں جاؤں، اس نے اعتراف کیا۔ مایا نے مشورہ دیا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ حسینہ کو بتا دیں کہ آپ یہاں ہیں تو یہ بہتر ہوگا، ہے نا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے ایک جگہ ہوگی، آپ ازلینہ کے ابا کے ساتھ بھی دوست بن سکتے ہیں، وہ ایک اچھے شخص ہیں۔ اور لیام عجیب طرح سے محسوس کر رہا تھا کہ مایا نے بھی یہ میل کو قبول کر لیا۔ لیام بڑبڑایا، مجھے یقین ہے کہ وہ اچھے ہیں کیونکہ وہ بتا سکتا تھا کہ یہ میل اچھے ہیں، لیکن وہ ازینہ کے آدمی کے ساتھ دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مایا نے پیشکش کی، میں گھر میں تنہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ہم مل کر وقت گزار سکتے ہیں، اس طرح آپ کو بور نہیں ہونا پڑے گا۔ لیام مسکرایا، مجھے امید تھی کہ آپ یہ کہیں گی۔ وہ خوش ہوا اور وہ ہنسنے لگی۔ لیام نے تجویز کیا، میں آپ کو اپنا پتہ میسج کر دوں گا اگر آپ آ سکتی ہیں، یا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جہاں آپ آرامدہ ہوں گی اور ہم وہاں ملیں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر ہاتھون کسی اکیلی آدمی کے پاس جانے میں آرامدہ نہیں ہوگی۔ مایا نے کہا، آپ نے کہا کہ آپ سامان کھو رہے تھے اور میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آؤں گی، اور شاید اگر ہم جلدی فارغ ہو گئے تو ہم کھانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اور لیام مسکرا دیا۔ اس نے فون رکھنے سے پہلے کہا، میں ابھی آپ کو پتہ بھیجوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے فلیٹ پر پہنچی اور لیام نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ اس نے دروازہ کھولے ہوئے کہا، مایا، میرے فلیٹ میں خوش آمدید۔ مایا نے کشادہ اپارٹمنٹ میں چلتے ہوئے کہا، شکریہ۔
وہ حیران تھی، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح لیام کے پاس آئے گی۔ لیام نے کہا پلیز بیٹھ جائیں آپ، کیا لیں گی، چائے یا ٹھنڈا؟ مائع نے سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی بیگ کو صوفے پر رکھتے ہوئے تجویز کی کچھ بھی نہیں، کام شروع کرتے ہیں تاکہ ہم جلدی فارغ ہو سکیں۔ لیام نے اشارہ کیا آپ ابھی یہاں آئی ہیں، آپ میری مہمان ہیں، اس نے کہا ہمیں پہلے بیٹھنا چاہیے، اور اس نے سر ہلایا اور پھر بیٹھ گئی۔ مائع نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا آپ کا فلیٹ اچھا ہے جو کھلے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا، شکریہ، تو اب میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، اس نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے، شاید جانے سے پہلے کچھ کھاؤں، اگر آپ برا نہ مانے تو پوچھوں آپ ازینہ کو کیوں نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ہیں؟ کیا آپ دونوں میں لڑائی ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا اور لیام نے آہ بھری۔ اس نے کہا یہ شرمندگی کی بات ہے، اسے کہا نہیں گیا، اور مایا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس نے قیاس کیا آپ یہاں اس لیے آئے کیونکہ آپ اسے پسند کرتے ہیں، لیکن جمیل کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اس کی آنکھیں تھوڑی سی پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا اس نے آپ کو کچھ بتایا تھا؟ لیام نے پوچھا اور مایا آہستہ سے ہنسی۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک منطقی نتیجہ ہے، جب آپ دونوں گھر آئے تھے تو آپ دونوں ٹھیک لگ رہے تھے، لیکن پھر میں یمین کو دیکھنے کے لیے باہر آئی اور آپ جا چکے تھے، پھر میں آپ کو آپ کے دفتر میں دیکھتی ہوں اور آپ نہیں چاہتے کہ ازینہ کو معلوم ہو کہ آپ لارڈس میں ہیں۔ مائع نے وضاحت کی اور لیا مسکرا دیا۔ آپ بہت ذہین ہیں، بالکل وہی ہوا تھا، میں نے بہت عرصے بعد اسے بتایا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں، اور پھر وہ آ گیا اور میں ایک احمق کی طرح محسوس کرنے لگا، خاص طور پر یہاں آنے کے بعد۔ اس نے وضاحت کی اور جس ہمدردی کی اس نے توقع کی تھی اس کے بجائے مایا نے اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے ہونٹ بینچ لیے۔ کیا آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں؟ لیام نے پوچھا، اور مایا کی ہنسی نکل گئی اور اس نے اپنا سر پیچھے کیا اور زور سے ہنسی۔ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر لیام بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا، جس طرح وہ بغیر کسی جھجک کے ہنسی تھی۔ اس سے لطف اندوز ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا مجھے معاف کرنا، مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ ہنستی رہی۔ یہ بہت مزے کا ہے، اسے آپ نے اتنا بہادری سے قدم اٹھایا، میں تصور کر سکتی ہوں کہ آپ کو یہ کرتے ہوئے کتنا فخر محسوس ہوا ہوگا، لیکن آپ کا وقت بہت غلط تھا۔ لیام مسکرایا۔ ہاں وقت برا تھا، اور شاید مجھے فرض کرنے کے لیے بجائے پوچھنا چاہیے تھا، اس نے یہاں پڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، لیکن شاید یہ اسی طرح ہونا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کا یہاں لرڈس میں ہونا، مجھے یقین ہے کہ ہر چیز کسی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ یہاں آپ کا کیا انتظار کر رہا ہے، اس نے کہا، اور اس نے کندھے چکائے۔ شاید کوئی، کون جانتا ہے، شاید میں یہاں آپ کا ڈاکٹر بننے کے لیے ہوں، اس نے کہا اور وہ مسکرا دی۔ شاید، ویسے میں نے زینا کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اس نے کہا، اور لیام نے ایک بوئیں اٹھائی۔ آپ نے اسے نہ بتانے کا اپنا فیصلہ بدل دیا؟ لیام نے پوچھا اور مایا نے سر ہلایا۔ ہاں میرا خیال ہے کہ میں بلا وجہ فکر مند تھی، میں اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسے پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے سرجری کی ضرورت ہے تو وہ مجھے نوکری سے نکال سکتی ہے، اس لیے میں چھوڑنا چاہتی تھی، مایا نے وضاحت کی۔ لیام نے کہا آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ زینا آپ کو اپنا خاندان سمجھتی ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں نکالے گی، اور نہ ہی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، اور مایا مسکراتی۔ مایا نے نرمی سے کہا ہاں میرا خیال ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایک لمحے کے لیے بھول گئی تھی کہ ہر کوئی دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ بدترین کی توقع رکھو، جب وہ کچھ اچھا کرتے ہیں تو خوشگوار حیرت کا شکار ہو جاتی ہوں، بجائے اس کے کہ جب وہ مجھے مایوس کریں تو خوفزدہ اور تباہ ہو جاؤں، اس نے کہا، اور لیام نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ یہ گہری بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اسے بتایا۔ تو اس نے کیا کہا؟ لیام نے پوچھا، اور مایا نے اسے وہ سب بتایا جو ازینہ اور جمیل نے کہا تھا۔ لیام نے سوچتے ہوئے کہا مجھے نفرت ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، اور مایا ہنسی۔ وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، آپ کو معلوم ہے وہ ازینہ کے ساتھ دوست بن گیا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے، مایا نے کہا، اور لیام نے ایک بوئیں اٹھائی۔ کیسے؟ اس نے پوچھا، اور اس نے اسے وہ سب بتایا کہ کیسے وہ اور زینا ڈوٹس پہنچے کے پہلے دن یمیل سے ملے تھے، اور کیسے زینا کو بہت بات تک نہیں معلوم تھا کہ یمیل ہی یمیل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس حقیقت میں سکون حاصل کر سکیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ کیا مجھے ان تینوں کو کہنا چاہیے؟ مایا نے کہا اور لیام نے آہ بھری۔ مجھے بتانے کے لیے شکریہ، اس نے کہا اور وہ سر ہلایا۔ مایا نے پوچھا تو آپ اسے کب بتانے والے ہیں کہ آپ یہاں ہیں؟ اور لیام نے کندھے چکائے۔ جب میں اسے اس کے ساتھ دیکھنے اور حسد محسوس نہ کرنے کے قابل ہو جاؤں گا، اس نے کہا اور وہ سر ہلا دیا۔ یہ صحیح ہے، تو آپ اسکول میں کیا پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس نے پوچھا اور اس نے کندھے چکائے۔ نفسیات، فزائیکالوجی، اس نے کہا اور اس نے ایک بوئیں اٹھائی۔ کیا؟ یہ تو غیر متوقع ہے، اس نے کہا اور وہ مسکرائی۔
اس نے کندھے چکاتے ہوئے کہا، مجھے لوگوں کا مطالعہ کرنا پسند ہے، وہ کیوں سوچتے ہیں اور جس طرح برتاؤ کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ لیام نے کہا، آپ میری سوچ سے زیادہ دلچسپ ہیں، اور مایا ہنسی، شکریہ۔ تو آپ کے خاندان کا کیا؟ کیا وہ آپ کے گھر سے اتنی دور ہونے پر ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا اور اس نے آہ بھری۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک سوچ بھری نظر کے ساتھ کہا، میرا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اس کا ستیلا باپ خاندان میں شمار نہیں ہوتا تھا، اور اس کی ماں کے مرنے سے پہلے اس نے اسے سچ بتایا تھا کہ اس کے جنم دینے والی ماں نہیں ہے۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا ایک بڑا بھائی تھا جسے اس نے ایک یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ مایا کو یقین نہیں تھا کہ اسے اس معلومات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یا وہ ایک ایسے بھائی کو کیسے تلاش کرے گی جسے وہ جاننے یا یاد کرنے کی بہت چھوٹی تھی۔ وہ ٹھیک طور پر خاندان میں شمار نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اسے نہیں جانتی تھی، اور اسے شک تھا کہ وہ بھی اس کے وجود کے بارے میں جانتا ہوگا۔ ایتھر نے ایک لمبی کیلولے کے بعد جاگا اور مسکرایا جب اس نے رائنا کو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا جو اپنے فون میں مصروف تھی۔ اس نے کہا، آپ واپس آ گئی ہیں؟ اور اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آپ جاگ گئے ہیں؟ میں تقریباً یہ سوچنے لگی تھی کہ کہیں آپ دوبارہ سے ہوش ہونے کا ڈرامہ تو نہیں کر رہے۔ اور وہ مسکرایا۔ اس نے کہا، آپ واپس آ گئے ہیں؟ اور اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آپ جاگ گئے ہیں؟ میں تقریباً یہ سوچنے لگی تھی کہ کہیں آپ دوبارہ بے ہوش ہونے کا ڈرامہ تو نہیں کر رہے۔ اور وہ مسکرایا۔ اس نے پوچھا، میرا خیال ہے کہ ملون اور دوسرے لوگ جا چکے ہیں۔ اور اس نے سر ہلایا۔ ہاں، ایلا چڑچڑی ہو رہی تھی اور سارا کو بھی آرام کی ضرورت تھی۔ اس نے وضاحت کی۔ میں سمجھتا ہوں، آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ کا پیٹ؟ اس نے پوچھا اور اس نے اسے گھورا۔ شرمندگی والے سوال پر اس کی گال تھوڑے سے سرخ ہو گئے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ مسکرایا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو اب اتنا پسینہ نہیں آ رہا، میرا خیال ہے کہ آپ کے پیٹ پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اور اس نے برا منہ بنایا۔ اس نے مشاہدہ کیا، لگتا ہے کہ آپ مجھے تنگ کرنے اور چیزوں کو تکلیف دہ بنانے کے لیے کافی پرعزم ہیں۔ اور وہ ہنس پڑا۔ نہیں، میں صرف چیزوں کو معمول پر لانا چاہتا ہوں۔ گولڈن سن مجھے سب کچھ بتاتی ہے، یاد ہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ اچھا، میں رائنا ہوں، گولڈن سن نہیں، اس نے کہا اور اس نے سر ہلایا۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی اور اس بات کو بلا نہیں سکتی؟ میرا مطلب ہے، میں اس حادثے سے مر بھی سکتا تھا، ہے نا؟ نہیں، کوئی ذہین بات مت کہنا، بس سنو۔ اس نے اس کے بولنے سے پہلے کہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی مختصر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے خرابی کی، سب کہتے ہیں کہ میں معاف نہ کرنے والا ہوں، اور شاید یہ سچ ہے۔ شاید شاید نہیں، آپ بہت معاف نہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، آپ پر جھوٹا الزام لگانا اور وہ سب کچھ کہنا جو میں نے کلب میں کہا تھا غلط تھا، لیکن میں نے معافی مانگی تھی، اس نے کہا، اور ایتھن نے آنکھ بھری۔ ہاں، آپ نے مانگی تھی، میں صرف جنسی ہراسانی کے مسئلے پر بہت حساس ہوں، اس نے کہا، اور اس نے آنکھ بھری۔ ٹائنا نے کہا، "ملون ملون نے مجھے بتایا تھا، مجھے افسوس ہے۔ اور اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، تو کیا آپ بھی مجھے معاف کریں گے؟ اس نے پوچھا، اور اس نے سر ہلایا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں۔ اگر آپ مجھے اگلے ہفتے یا اگلے مہینے معاف کر دیں گی تو ابھی کیوں نہیں کرتی؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے پاس 1 سال، 10 سال یا پوری زندگی ایک ساتھ رہنے کے لیے ہے۔ کیوں اس میں سے کچھ بھی ضائع کریں؟ جب وہ کار مجھ پر چڑھی اور میں وہاں ہون میں لت پت پڑا تھا، ہلنے یا بولنے سے قاصر تھا، تو میں خود سے یہی پوچھتا رہا کہ کیا یہ میرا آخری لمحہ تھا؟ اور کیا میں نے ناراض رہ کے وہ تھوڑا سا وقت بھی ضائع کر دیا جو میں آپ کے ساتھ گزار سکتا تھا؟ ایتھن نے کہا، اور رائنا نے آہ بھری۔ اس کی بات میں وزن تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے تڑپائے۔ اچھا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہوگا۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے صحیح ہوں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، اس نے پوچھا۔ میں اسے زیادہ اور کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو چوٹ پہنچنے سے بچانے کے لیے اس گاڑی کے سامنے آ کر کیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ اور اس کا دل زور سے دھڑکا۔ رائنا نے اصرار کیا، اس بات پر اب بھی ناراض تھی۔ آپ دوسری عورتوں کے ساتھ تاریخوں پر گئے تھے، آپ اپنے تمام اختیارات کو آزمانا چاہتے تھے۔ وہ اختیارات نہیں تھی۔ میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہمارے درمیان تھا وہ اتنا خاص نہیں تھا۔ میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کسی ایسے شخص کے ساتھ کچھ ہاتھ پایا جس پر میں اتنا ناراض تھا، اس نے اعتراف کیا۔ مجھے آپ چاہیے رائنا، جسم، ذہن اور روح۔ آپ کا ذہن میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اس نے کہا، اور اس کا دل دھڑک اٹھا۔
وہ कराही। अगर आप इस तरह की बातें इस्तेमाल करेंगे तो मैं नखरे कैसे करूँगी? और इथन हंस पड़ा जब उसने उसका हाथ थामा। उसने उसका हाथ अपने होंठों तक उठाते हुए और उसकी हथेली को चूमते हुए कहा, शायद आपको नखरे नहीं करने चाहिए। आपको मालूम है ये वो नहीं है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हम दोनों जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं और हाँ, इसलिए हम काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल गए थे। रायना ने कहा, लेकिन मैंने पहले ही हसीना को बता दिया था कि मैं नखरे करूंगी और आपको तड़पाऊंगी। क्या हम सिर्फ ड्रामा कर सकते हैं जब भी उनमें से कोई आसपास हो? मुझे ये जानकर बहुत शर्मिंदगी होगी कि मैंने आगे बढ़ने की बात करने के बाद इतनी आसानी से आपके साथ वापस आ गई हूँ। और इथन हंस पड़ा। ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं भी आपका साथ दूंगा, उसने कहा। और जब उन्होंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो इसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जब यमील और अजीना अंदर आए तो रायना ने बुरा बूम बनाते हुए ड्रामा करते हुए पूछा, आप तकलीफ दे हैं, आपको मालूम है? अजीना ने डांटा। रायना, ये उस आदमी से बात करने का कोई तरीका नहीं है जो आपको बचाने की कोशिश की वजह से अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। और रायना ने एक बूमें उठाई। अजीना पर हैरान थी कि इसने पहले जो कुछ भी कहा था उसके बाद वो ईथन का दिफा कर रही थी। अजीना ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो एथिन, रायना की जान बचाने का शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि उसका रवैया इतना बुरा और नाशुक्रा है। रायना मजीद हैरान रह गई। एथिन ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे अब भी नाराज है। यमीन ने छेड़ते हुए मुस्कुराहट के साथ पूछा जब वो बिस्तर के करीब आया, हीरो आप कैसे हैं? रायना ने अजीना से कहा, अज़ा बाहर चलकर बात करते हैं। जब वो यमीन के बैठने के लिए उठ गई, अजीना रायना के पीछे बाहर चली गई और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया रायना ने उसे घूरा। ये क्या था? मेरा ख्याल था कि आप नखरे करने के ख्याल की हमायत करती थी, उसने पूछा। और अजीना ने आंखें घुमाई। अजीना ने कहा, आप भूल गई हैं कि आपने मुझे था कि एथन आपका आदमी है और मुझे उसके बारे में सख्ती से बात करने पर डांटा था। वैसे भी वो जमील का भी बेहतरीन दोस्त है। मैं इस वक्त अवामी सतह पर आपकी बजाय उसका साथ देना चाहूंगी। मुझे मालूम है कि आप दोनों सुलह कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि जब ऐसा हो तो मैं बुरी बनूं। और रायना ने बुरा मुंह बनाया। उसने बड़बड़ाया, जो भी हो। रजीना मुस्कुरा दी। अगर बस यही है तो क्या हम अंदर वापस जा सकते हैं? मेरे बच्चे और मुझे अपने आदमी के करीब रहना चाहिए, अजीना ने कहा। और रायना ने नाक से आवाज निकाली लेकिन मुस्कुरा दी जब वो दोनों अंदर वापस आ गई। कमरे में यमीन एथन का मजाक उड़ा रहा था कि उसका हीरो बनने का इरादा नाकाम हो गया। जब ख़वातीन उनके साथ शामिल हुई तो जमील उठ गया ताकि अजीना बैठ सके क्योंकि कमरे में वही वाहिद सीट दस्तयाब थी। वो सब थोड़ी देर तक बातें करते रहे। माइकल और सैंड्रा के बारे में बात कर रहे थे और कैसे वो खुश थे कि उन दोनों को अब वो मिलेगा जिसके वो हकदार थे। ईथर ने कहा, ये मज़े का हिस्स नहीं है कि मैं उनमें से किसी के साथ भी शामिल नहीं हूँ। फिर भी मैं वो हूँ जिसे चोट लगी। और जमील हंस पड़ा। जमील ने कंधे झुकाते हुए कहा, शायद इसलिए आपको ज्यादा फाल तौर पर शामिल होना चाहिए था। रायना ने इशारा किया। अगर आप मुझसे शामिल ना होते तो आपको चोट न लगती, अजीना ने कहा। ये सच है, आपको रायना की वजह से चोट लगी? और रायना ने उसे घूरा। उसने बड़बड़ाया, मैंने भी ये कहा था, आपको इसे दोहराने की जरूरत नहीं थी। और अजीना ने उस पर मुस्कुराहट बिखेर दी। कुछ देर बाद जमील ने अखबरी और इथन को देखा। मैं कल आपको देखने आऊंगा, फिलहाल मुझे अपने बच्चों को घर ले जाना है, उसने कहा। और इथन ने एक बोल उठाई। क्या अजनबी यहाँ है? उसने पूछा। सोच रहा था कि यमील एक बच्चे के बजाय बच्चों को क्यों कह रहा है। यमील ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अजीना के पेट पर हाथ रखा, नहीं वो नहीं है, लेकिन उसका छोटा यहाँ अंदर है। और एथन की आंखें फैल गईं। एक और? उसने पूछा और वो सब हंस पड़े। आप दोनों बिल्कुल वक्त जाया नहीं करते हैं, है ना? उसने पूछा और अजीना का चेहरा सुर्ख हो गया। यमीन ने एक वसी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं हम नहीं करते तो आपको बराबरी करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, उसने कहा जब उसने अजीना का हाथ पकड़ा और उसे उठने में मदद की। ईथन ने खुश मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, आप दोनों को मुबारक हो, मैं आपके लिए खुश हूँ। और अजीना ने उस पर मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, उसने कहा। और जब ईथन और रायना ने उन्हें जाते हुए देखा तो एथन रायना की तरफ मुड़ा। ईथन ने पूछा, हमने अच्छा किया है ना? और रायना ने सर हिलाया। इसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है। जब उसने दोबारा उसका हाथ थामा, उसने आंख मारते हुए कहा, आपने जुमी की बात सुनी है ना? हमें बराबरी करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। और वो हंसी। उसने कहा, आपको किसी भी चीज़ से बराबरी करने की कोशिश करने के बजाय पहले ठीक होने पर तवज्जो देनी चाहिए।
وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو انہوں نے اپنی شناخت کا احساس ہونے سے پہلے فون پر بات کی تھی اور منصوبہ بنایا تھا۔ ایتھن نے کہا، تو میں کچھ سوچ رہا تھا، اور رائنا نے ایک موو اٹھائی۔ کس بارے میں اب بھی جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع سے بتایا تھا۔ تو کیا خیال ہے کہ ہم اپنی تاریخوں کو یہاں لے آئیں، کیونکہ میں باہر نہیں جا سکتا۔ ہم یہاں پر ہی اچھی رات کے کھانے کی تاریخیں اور فلموں کی تاریخیں کر سکتے ہیں، اور جب مجھے فارغ کر دیا جائے گا تو ہم اسے گھر پر جاری رکھ سکتے ہیں، جب تک میں آپ کو مناسب تاریخوں پر لے جانے کے لیے کافی طاقتور نہ ہو جاؤں، اور پھر ہم شادی کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آپ کے لیے کارآمد ہے؟ اس نے پوچھا، اور اس نے سر ہلایا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ کامل ہے۔ جب یمیل گاڑی چلا کر گھر جا رہا تھا تو زینب اپنی سیٹ پر مڑی اور اس کی طرف دیکھا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ اس نے ایک جھلک اس پر ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا؟ جب سے آپ پہلے واپس آئے ہیں آپ تھوڑے الگ الگ لگ رہے ہیں، یا میں یہ کہوں کہ گمسم ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا، اور اس نے آہ بھری۔ اس نے کہا، یہ صرف وہ ہے جو مائیکل نے کہا تھا، اور ازینہ نے تیوری چڑھا لی۔ اس نے پوچھا، مائیکل نے ایسی کون سی بات کہہ دی جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ اس کے بارے میں تو نہیں۔ جیسے اس کے خیالات کو محسوس کرتے ہوئے یمین نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے اسے یقین دلایا، یہ آپ کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس سے اسے سکون نہیں ملا۔ اس نے زور دیا، تو پھر یہ کس بارے میں ہے؟ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بالکل کیا تھا، کیونکہ اس میں مائیکل شامل تھا۔ یمین نے تجویز کی، جب ہم گھر پہنچیں گے تو میں آپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ اور ازینہ نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں، اور اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب یمین خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا تو وہ اس فلیش ڈرائیو کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس سے مائیکل کے فلیٹ پر ملی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھا کہ جب وہ بالآخر اسے استعمال کرے گا تو اس کے اندر کیا ملے گا۔ اگر یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک بہن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے ڈھونڈے گا؟ اس کے والدین اس بارے میں کیسا محسوس کریں گے؟ خاص طور پر اس کی والدہ، جن کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی گود لیے جانے کے مسائل پر بہت حساس ہیں۔ لیکن اگر واقعی اس کی ایک بہن ہے تو وہ اسے نظر انداز کر کے ایسا دکھاوا نہیں کر سکتا کہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے نا؟ یہ جان کر اچھا لگے گا کہ اس کو کوئی ہے جو اس کے ساتھ ایک ہی خون بانٹتا ہے، لیکن کیا اس کی بہن اسے ملنا چاہے گی؟ یہ کیا وہ اپنی زندگی میں اکیلا رہنا چاہے گی جیسے کہ وہ جانتی ہے؟ یمین نے گہری آہ بھری۔ اس نے کبھی بھی اس امکان پر غور نہیں کیا تھا کہ اس کا کہیں کوئی خاندان ہے، اور اب جب مائیکل نے یہ بات اٹھائی ہے تو وہ اس احساس کو جھٹک نہیں سکا کہ اس نے کسی کو مایوس کیا ہے، خاص طور پر اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے کہ مائیکل نے کہا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ کیسا بڑا بھائی اپنی ہی بہن کو بھول جاتا ہے؟ صدمے سے قطع نظر وہ یہ کیسے بول سکتا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے؟ وہ صرف یہ امید کر سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور جہاں کہیں بھی ہے اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی یہ جان کر دکھ ہوگا کہ وہ ان تمام سالوں میں آرام سے رہا ہے جبکہ اس کی چھوٹی بہن نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی جائیداد پر پہنچے اور اس نے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کی، ازینہ جا کے اس نے اس پر مسکرایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، اس نے کہا، اور وہ مسکرایا۔ یمیل نے کہا، آپ پچھلے کچھ عرصے سے بہت تناؤ میں رہی ہیں، آپ کو جب بھی موقع ملے آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کو دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو زینہ نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ مجھے یقین نہیں کہ اس کمینے مائیکل نے آپ سے کیا کہا، لیکن مجھے آپ کے ماتھے پر یہ پریشانی کی لکیریں اچھی نہیں لگ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہو، اس نے اس کے ماتھے پر پڑی شکن کو سہلاتے ہوئے کہا۔ یمیل غیر ارادی طور پر مسکرایا۔ آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا ہے؟ کیا ہوا اگر اس نے کہا ہو کہ آپ دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہیں؟ یمیل نے پوچھا، اور ازینہ ہنس پڑی۔ اس نے کہا، یہ اس کے منہ میں سے نکلے ہوئے چند سچوں میں سے ایک ہوگا، اور جب یمین ہنس پڑا تو وہ مسکرائی۔ لیکن مجھے شک ہے کہ اس سے آپ کا چہرہ اس طرح اداس ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو یہ آپ کے کندھوں کو ایک مور کی طرح اوپر اٹھا دے گا، اس نے کہا، اور وہ دوبارہ ہنس پڑا۔ یمین نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہی ہیں، شکریہ۔ اب اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کیا کہا۔ ازینہ نے اسے کار سے باہر نکلنے میں مدد کرنے دی، اور وہ دونوں ایک ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ازینہ نے چاروں طرف دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مایا گھر پر ہے، اس نے کہا، اور جمیل مسکرایا۔ جمیل نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ سو رہی ہوگی، اور اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ ازینہ نے کہا، مجھے یقین نہیں ہے، میں اس سے مل کر دیکھوں گی کہ کیا وہ اندر ہے اور ٹھیک ہے۔
اور جمیل نے سر ہلایا۔ اس نے کہا میں کمرے میں ہوں گا، اور وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیاں چڑھے، اور جب حسینہ مایا کو دیکھنے گئی تو جمیل اپنے سونے کے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی جمیل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی جیکٹ سے فلیش ڈرائیو نکالی، جیکٹ اتاری اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا دیا۔ وہ بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے فلیش ڈرائیو کو لیپ ٹاپ سے جوڑا، زیادہ دیر نہیں لگی اس سے پہلے کہ سب کچھ اسکرین پر آ گیا۔ جب وہ اسے دیکھ رہا تھا تو حسینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا تھا مایا اندر نہیں ہے، اور جب اس نے جواب نہیں دیا اور اس نے اسے اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھا تو اس نے فرض کیا کہ وہ کام سے متعلق کسی چیز میں مصروف ہے، اور اسے توجہ نہ ہٹانے کی خواہش میں اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ جب اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا ہوا دیکھا تو وہ مڑی۔ وہ وہ اپنی انڈر ویئر میں اس کے قریب آتی ہوئی تشویش بھرے تاثرات کے ساتھ بولی کیا ہوا، کیا کچھ ہوا ہے؟ یمین نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا کہے۔ جب اس نے مائیکل کی بات کی تصدیق کر لی تھی، وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ ان تمام سالوں میں اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی؟ وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ ایک بڑے بھائی کے طور پر ناکام رہا، اور یہ کہ اس کے اپنے ہون اس کی بہن کی یاد دلانے کے لیے مائیکل جیسے شخص کی ضرورت پڑی؟ حسینہ نے کہا جو بھی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس کا سر اس کے پیٹ پر ٹکا ہوا تھا۔ یمین نے اسے اپنے بازو میں لیا اور کچھ دیر تک اس موقف میں رہا۔ جب اس نے اس معلومات کے ساتھ اب کیا کرنا ہے یہ سوچا، وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا اسے اپنے والدین کو اطلاع دینا ہوگا اور انہیں شامل کرنا ہوگا، تاکہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو ان کے جذبات کو چوٹ نہ پہنچے۔ تھوڑی دیر بعد یمیل پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے نرمی سے بڑبڑایا شکریہ، جب اس نے اسے نیچے کھینچا تاکہ وہ بستر پر اس کے ساتھ بیٹھ سکے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، اس کی آنکھوں میں تلاش کرتے ہوئے کیا بات ہے؟ جمیل نے لیپ ٹاپ کو گھمایا تاکہ وہ دیکھ سکے، اور زینہ کی بھویں تنگ ہو گئیں جب اس نے دیکھا کہ یہ اس کے بارے میں کس قسم کی رپورٹ ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے وضاحت کی مائیکل کے فلیٹ سے، اس نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا، اس نے کسی سے میرے حقیقی خاندان کی چھان بین کروائی تھی۔ ازینہ کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے نگلا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی وجہ کو سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیوں اپنے حقیقی خاندان کی چھان بین کرنا چاہتی تھی، لیکن مائیکل کی نہیں۔ جمیل کے مائیکل کے ساتھ اپنی گفتگو کی وضاحت کرنے کے بعد اس نے آنکھ بھری، اور پھر اس نے دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ آیا اسے یہ بتانا چاہیے یا نہیں کہ وہ بھی اس کے حقیقی خاندان کو تلاش کرنے میں مدد کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس نے اسے قریب سے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے جسے مجھے ان تمام سالوں میں یاد بھی نہیں آیا؟ اور اس نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اسے بھولنے پر خود کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آپ صرف ایک بچے تھے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ آپ کو اپنی یادداشت مکمل طور پر کھونے کے لیے کس قسم کے صدمے کا تجربہ ہوا تھا۔ اور اگر میں سچ کہوں تو میں بھی اس کی چھان بین کرنے والی تھی، اس نے کہا، اور جمیل کی بھویں تنگ ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا آپ تھی؟ کیوں؟ کئی وجوہات کی بنا پر۔ سب سے پہلے کیونکہ میں آپ کا نام جاننا چاہتی تھی، ڈیرک سٹون نہیں۔ پیدائش کے وقت دیا گیا آپ کا نام آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ڈیرک سٹون ہونا پسند نہیں تھا، اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ اس نے کہا مجھے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اور رزلینہ اور آنے والے دوسرے بچے میرے پاس ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور وہ مسکرائی میں جانتی ہوں، میں صرف اپنی وجوہات بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نیز میرا خیال ہے کہ آپ کے حقیقی والدین کو آپ کے ذریعے یاد کیے جانے کا حق ہے۔ آپ کو گود لیا گیا تھا جب آپ ازلینہ کی عمر کے تھے یا تھوڑے بڑے تھے، ہے نا؟ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ ازلینہ ہمارے بارے میں سب کچھ بھول جائے؟ اس نے پوچھا، اور جمیل نے تیوی چڑھا لی، اس خیال کو پسند نہیں کیا۔ اس نے نرمی سے اعتراف کیا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات میں وزن ہے، میں نے کبھی اس طرح نہیں سوچا۔ ازینہ نے نرمی سے کہا میرے خیال میں آپ کو اپنی اور ان کی خاطر انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور اپنی بہن کو بھی تلاش کریں۔ ایک والدین کے طور پر میں نہیں چاہوں گی کہ میرے بچے الگ ہو جائیں، کیونکہ میں اب نہیں رہی۔ اور جمیل نے آنکھ بھری۔ اس نے پوچھا اگر زندگی اس پر سخت رہی ہو اور وہ جدوجہد کر رہی ہو جبکہ میں اس طرح آرام سے رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ اور وہ مسکرائی تو وہ خوش ہوگی کہ آپ نے اسے اب ڈھونڈ لیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی جہاں کہیں بھی ہے اچھی زندگی گزار رہی ہو، تاہم وہ اب کیسے بھی رہ رہی ہو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، لہٰذا خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، جمیل نے کہا۔
मैं कैसे नहीं ठहरा सकता, मुझे उसकी छानबीन करनी चाहिए थी। लेकिन अजीना ने सर हिलाया। अजीना ने नरमी से कहा, आइए इस रास्ते पर ना जाएं प्यारे, आइए आगे के रास्ते पे तवज्जो दें। मैं इस बारे में अपने अब्बा से बात करूंगा, मैं उनके जज्बात को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उसने कहा और रजीना ने सर हिलाया। इसने कहा, ज़रूर अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं और मैं ये करके खुश होंगी। और वो मुस्कुराया। मैं नहीं जाऊंगा कि आप खुद को थकाएं, मैं नहीं चाहूंगा कि आप खुद को थकाएं, अजीना ने कहा। एक फ़ोन कॉल में मुश्किल से कोई थकावट होती है यमीर, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जैसे वाकई तेजी से कर सकते हैं। और उसने एक लम्हे के लिए उसकी निगाह को थामे रखा। उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपने मेरी इत्तला के बगैर ये नहीं किया। और इसने एक बूम उठाई। उसने पूछा कि आप नाराज़ होते? और उसने कंधे झुकाए। शायद मैं नहीं, मैं हमेशा आपको समझने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी वालदा दूसरी तरफ बहुत हसास है और मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ हो। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आप इससे दूर रहें, ठीक है? आप मुझे वो राब्ता दे सकती हैं जो आपके पास है और मैं खुद कॉल कर लूँगा, उसने कहा और उसने सर हिलाया। इसने कहा, ठीक है, ज़रूर ये भी ठीक है। और जमील ने उसकी हथेली को चूमा। अब जनाब स्टोन, हमें अपने इंटरव्यू की तारीख को दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत है, इसने मुस्कुराते हुए बीच में टोका। आपको मेरी सेक्रेटरी मिस सोलानो से बात करनी पड़ेगी। और जब उसने शरारत में उसका बाजू काटा तो वो हंस पड़ा। इसने पूछा, क्या आपने भी ये नहीं कहा कि मुझे खुद को थकाना नहीं चाहिए? और वो मुस्कुराया। इसने पेशकश की, तुम ये इंटरव्यू यहीं अभी यहाँ अंदर कर सकते हैं। और उसने आगे झुककर उसे चूमा। हम ये अगले हफ्ते करेंगे, फिलहाल किसी भी चीज़ की फिक्र मत करें, ठीक है? उसने कहा और उसने सर हिलाया। मैं आपकी फिक्र करूंगा, मिसाल के तौर पर आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, इसने कहा और वो हंस पड़ी। इसने कहा, हाँ आप उसकी फिक्र कर सकते हैं, सिर्फ मेरी फिक्र करें। और वो दोनों हंस पड़े जब उसने उसे चूमा। जब तक मैं आपके लिए दोपहर का खाना बनाता हूँ तब तक कैलोला कर ले, उससे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जब यमीन ने दरवाजा अपने पीछे बंद किया तो जीना ने इत्मीनान से आह भरी। इसने इसकी जैकेट को अपने करीब खींचा और तकिए से लिपट गई। जब उसका फोन बजा तो वो उठकर बैठ गई और देखा कि ये उसके वालिद हैं। अब्बा, वो मर गई, अजीना, क्लियर मर गई।